یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور عمان کے سلطان نے ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ قطر نے افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق اپنی حمایت کی تجدید کی۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 275 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی تعداد 1,06,603 ہو گئی۔ اور بھارت کی دو سب سے غریب ریاستوں میں شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں 8 ملین افراد منتشر اور 111 ہلاک۔ اور اب پیشِ خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے آغاز میں صاحب سمو امیر اور سلطان حیثم نے عید الاضحیٰ کے موقع کی مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے اپنے ملکوں کے مضبوط باہمی تعلقات سمیت برادر عوام کی مشترکہ دلچسپیوں کو مستحکم اور انہیں فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ لیا، نیز علاقائی اور بین الاقوامی تازہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صدر پیرو مارٹن ویزاکارا کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر پیرو کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ درمیان وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے پیرو کے اپنے ہم منصب پیڈرو کیٹیریانو کو مبارکباد کا ایک برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزارت صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے وزارت دفاع اور حمد میڈیکل کارپوریشن کے اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کی تاکہ لیپسیئر فیلڈ ہاسپٹل بحیثیت کووڈ-19 کو بند اور اسے ایک آئسولیشن مرکز میں تبدیل کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا جائے۔ محترمہ نے دوران ملاقات فیلڈ ہاسپٹل کو قطر کا کووڈ-19 کے ہسپتالوں میں سے ایک وقف کیے جانے کے تعلق سے اس کی اہمیت بیان کی اور اسے وزارت صحت عامہ، وزارت دفاع اور حمد میڈیکل کارپوریشن کے درمیان ایک مضبوط شراکت کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ ریاست قطر نے افغانستان میں امن کے عمل اور امن میں افغانی خواتین کی شراکت سے متعلق اپنی حمایت کی تجدید کرتے ہوئے افغانستان کے سپورٹ کے لیے اپنے عزم کی تصدیق کی ہے، جس میں افغانی پارٹیوں کے بیچ اس عمل میں مفاہمت کے لیے مسلسل حمایت بھی شامل ہے تاکہ امن و استحکام بحال ہو۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل سفیرہ شیخہ عالیہ آل ثانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے منعقدہ ایک ورچوئل میٹنگ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن قطر کے لیے ایک بنیادی موضوع کے مترادف ہے۔ مجلس شورا نے 2030 کے ایجنڈے پر جینڈر رسپانسیو اور بیجنگ پارلیمنٹری اعلانیے پر عمل درآمد کے بارے میں ہونے والے پارلیمانی مباحثے میں حصہ لیا، جس کا بین الپارلیمانی یونین اور UN خواتین کی طرف سے ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے انعقاد کیا گیا تھا۔ اس مباحثے کے دوران امتیازی قوانین کا اثر اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 2.5 بلین خواتین اور لڑکیوں کے قانونی تحفظ کے فقدان پر توجہ مرکوز رہی۔ مجلس شورا کی رکن اور IPU بیورو برائے پارلیمنٹری خواتین ریم بنت محمد المنصوری نے اس مباحثے میں مجلس کی نمائندگی کی۔ وزارت صحت نے آج گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کی وبا کے 275 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد قطر میں اس وبا کا شکار افراد کے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,06,603 ہو گئی۔ خبر کے مطابق وزارت نے 283 نئے کنفرم کیسز کی اطلاع بھی دی۔ یاد رہے قطر میں کووڈ-19 کے عدم پھیلاؤ کے لیے
اٹھائے گئے اقدام کامیاب رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ شفا پانے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور نئے معاملات میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وبا پر کنٹرول میں کامیابی کے باوجود احتیاطی تدابیر اور اقدام پر سختی سے عمل درآمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کورونا وائرس کے تعلق سے تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس وائرس سے 16.30 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 10 ملین سے زائد مریضوں کے صحتیاب ہونے کی رپورٹ بھی ہے۔ خبر کے مطابق کووڈ-19 کی وبا سے انفیکٹڈ 6,50,000 افراد اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ عالمی تنظیم صحت WHO میں ایمرجنسی شعبے کے ڈائریکٹر مائیکل ریان کا کہنا ہے کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے سفر پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ ادھر بنگلہ دیش میں ایک اہلکار کو نقل کیا گیا کہ ملک میں کورونا وائرس کے انفیکشنز کی تعداد 3,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ یورپ کے ملکوں میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد دوری بنائے رکھنے کے امر کو دوبارہ مزید سخت تر طریقے سے نافذ کیا گیا ہے، جس میں کرفیو اور کوارنٹائنز کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے یا شامل ہے۔ اسپین، بیلجیم اور فرانس سمیت دیگر کئی ملکوں میں کورونا وائرس کے کیسز کی یومیہ تعداد میں بھی اضافے کی رپورٹس موصول ہوئیں۔ امریکہ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو کورونا وائرس کی وبا سے کس طرح بہتر طریقے سے ریکور ہوا جائے کے مسئلے کو لے کر سخت مشکل مذاکرات کا سامنا ہے۔ دراصل بعد مذاکرات ریپبلکنز نے بے روزگاری کے فوائد کھو دینے والے کئی ملین امریکیوں کے سامنے ایک 4 روزہ ریلیف کی تجویز کا انکشاف کیا ہے۔ ملائیشیا کے سابق لیڈر نجیب رزاق کو کثیر البلین ڈالرز کے اسٹیٹ فنڈ اسکینڈل کو لے کر ہونے والی مقدمے کی پہلی سماعت کے دوران کرپشن یا بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد انہیں آج 12 سالوں کی جیل کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ ترکی میں صدارتی ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک مشرقی بحیرہ متوسط میں وہ اپنے انرجی ایکسپلوریشن یعنی ایندھن کی تلاش کے سروے کو جز وقتی طور پر روک دے گا، جس کے سبب یونان کے ساتھ کشیدگی کو جلا ملی ہے۔ مالی کے حزب اختلاف اتحاد نے مغربی افریقہ کے لیڈران کی جانب سے تجویز کردہ اس پلان کو مسترد کر دیا ہے جو نازک سیاسی صورتحال ختم کرنے کے بارے میں ہے، جس کے بعد اب اگلے چند ہفتوں کے دوران حکومت مخالف مزید مظاہروں میں اضافے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس جماعت سے تعلق رکھنے والے 6 میئرز نے کانگریس سے ان کے شہروں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے وفاقی دستوں کی تعیناتی کو روک دینے کا اصرار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجوزہ اقدام سے ملک بھر میں جاری نسل پرستی کے خلاف مظاہروں کے بیچ کشیدگی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اور بھارت میں اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ گزشتہ مئی مہینے سے ملک کی 2 سب سے غریب ریاستوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 8 ملین عوام منتشر اور 111 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسی کے بیچ وہاں کورونا وائرس کی وبا کا بھی زور ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور عمان کے سلطان نے ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ ریاست قطر نے افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق اپنی حمایت کی تجدید کی ہے۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کے 275 مریضوں کے صحتیاب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 1,06,603 ہو گئی۔ اور بھارت کی 2 سب سے غریب ریاستوں میں شدید بارشوں کے سبب آنے والے سیلابوں کے نتیجے میں 8 ملین افراد منتشر اور 111 ہلاک۔
ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ ختم ہوا. اگلا نشریہ